سورہ الملک رکوع نمبر 2 تلاوت هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورہ الملک رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی یعنی تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب بھی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں. یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں. پھر جب اسے پاس دیکھیں گے نا کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ سورہ الملک رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے غلاموں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے اس عظیم الشان کلام کو بڑی محبت سے سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے عالم بالا کی بات بھی کی، فضاؤں کی بات بھی کی، زمین کی بات بھی کی. ہر جگہ پر میرا ہی قبضہ ہے اور میری ہی قدرت ہے. اللہ کریم نے سب سے پہلے زمین کی بات کرتے ہوئے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. لوگوں اللہ کا احسان نہیں دیکھتے؟ اتنی بڑی زمین ہے اور اس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا.
تم اس میں راستے بناتے ہو، اس میں مکان بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کے اندر سے تم غاریں تراشتے ہو، تم اس کے پتھر استعمال کرتے ہو، اس کی ہر چیز استعمال کرتے ہو. بتاؤ نا یہ زمین کیا کسی بت نے بنائی ہے؟ زمین کسی صنم نے بنائی ہے؟ زمین کسی مشرک کے شرک نے بنائی ہے؟ نہیں، زمین کو بنانے والا اللہ ہے. زمین کو بنانے والا اللہ. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے رستوں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اسی زمین میں سے نکلنے والا رزق کھاؤ. یہ پھل، یہ فروٹ، یہ سبزیاں، یہ سب کچھ یہ میری عطا ہے، میری بنی ہوئی زمین ہے. یہ کسی بت کی نہیں ہے، کسی مشرک کے شرک کی نہیں ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور وہ اللہ، اے مکے کے کافرو، اے دنیا بھر کے کافرو، وہ اللہ وہ ہے جو محمد کا رب ہے. تم جن کو خدا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، لیکن جو حقیقی اللہ ہے، اس کائنات کا تنہا اکیلا مالک اللہ ہے، وہ ہے جس کی بات محمد بتا رہا ہے. اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے، چاہے تو آسمان سے پتھر برسائے. چلو پچھلے زمانے کے لوگوں کو ہی دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. جو بات کی جا رہی ہے اس طرح ہوا کہ نہیں ہوا؟ زمین میں دھسنے والے دھسے بھی، جیسے قارون. پتھر جن پر پڑے آسمان سے، ایسا بھی ہوا جیسے قوم لوط. فرمایا چلو تمہیں زمین اور آسمان کے درمیان کی سیر کراؤں. تم 1-2 کلو کا نہیں، 1 پاؤں کا نہیں، چلو اس سے بھی کم وزن کا ایک پتھر فضا میں پھینک کے دیکھو، کیا وہ ہوا میں رک سکتا ہے؟ نہیں. لیکن کتنے کلو وزنی چیل ہے، کتنے کلو وزنی یہ پرندے ہیں، اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور ہواؤں میں رک بھی جاتے ہیں، ہواؤں میں خلابازیاں بھی کھاتے ہیں، ہواؤں میں رکتے بھی ہیں، ہواؤں میں چلتے بھی ہیں. اتنا بڑا وزن ہواؤں میں اڑ رہا ہے. کون ہے جو ان کو اڑان سکھانے والا ہے؟ کیا ہے کوئی دنیا میں ایسا کالج، ایسی کوئی یونیورسٹی ہے اس دنیا میں کہ جو پرندوں کو اڑانا سکھاتی ہو؟ وہ گھونسلے میں پلنے والا پرندہ، ہواؤں میں اسے اڑنا کس نے سکھایا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ نے ان کو سکھایا ہے. رزق اپنا کول نہیں رکھ دے، پنچھی تے درویش جس دا تقوی رب دے اتھے اس نو رزق ہمیش. تم پرندوں کی زندگی پہ غور کرو، اپنے ساتھ رزق لے کر چلتے نہیں ہیں، ہر روز اپنے گھونسلوں میں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بھوکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. کون ہے جو دنیا کے اربوں کھربوں پرندوں کو روزانہ روزی دینے والا؟ اللہ. ما یمسکہن الا الرحمن، کون انہیں روکے ہوئے ہے؟ اللہ. انہو بکل شیء بصیر، اگر وہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں پہ نظر رکھتا ہے تو زمین پہ رہنے والوں وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا مقابلہ کسی تم لشکر سے کر سکتے ہو؟ نہیں. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے کسی لشکر کے ذریعے خدا کا مقابلہ کر سکے. اس نے نمرود کو برباد کر دیا، فرعون کو تباہ کر دیا. تو اپنے لشکروں، اپنے جتھوں، اپنی جماعتوں، اپنی پارٹیوں پہ ناز مت کرو. ہاں سہارا ڈھونڈنا ہے تو صرف اللہ کا سہارا ڈھونڈو، اللہ کے رسول کے پیچھے چلو. تو پھر اللہ پاک نے ساری تفصیلات آگے بتائیں اور آخر میں ارشاد فرمایا قل رأیتم، محبوب ان سے یہ بھی بولو، ان اصبح ماؤکم غورا، تم پانی 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 میں نہاتے پھرتے ہو اور پانیوں کے ساتھ کھیلتے ہو. میری ذرا اس نعمت پہ غور کرو، یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. اور اگر میں یہ زمین کو کہہ دوں ہے زمین پانی کو چوس لے، پانی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو تمہیں جو کچھ بھی نعمت مل رہی ہے میرے کرم سے مل رہی ہے. میرا پانی استعمال کرتے ہو، میری زمین پہ رہتے ہو، میری خلاؤں میں، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہو، تو میری بندگی کرو. اس لیے نماز پڑھو، روزے رکھو، ذکر اذکار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو، اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچاؤ، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو. سورہ ملک کا یہی پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے.